اللہ والوں کا ذکر اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، عرض کیا کہ یہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور دلوں کی زندگی یہ اصل زندگی ہے۔ جینے کا مزہ، جینے کی لذت، جینے کا شوق اور جینے میں جو واقعی مزہ آتا ہے، جب تک دل زندہ نہ ہو تب تک جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ شاید ہم اس کا احساس اس درجے میں نہیں کر پائیں کہ دل کی زندگی کے بعد جینے کا کیا مزہ ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی زندگی کی لذتیں اور جینے کی خواہشیں بہت ساری دوسری چیزوں سے جڑی ہوئی۔ کاش ہمیں کچھ قطرات اس لذت کے ان اللہ والوں کے ذکر کے صدقے میسر آ جائیں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جب دل کو رب کے ذکر کی لذت ملتی ہے اور اللہ والوں کے ذکر، ان کی یاد اور ان کے تذکرے سے جب دل زندہ ہوتا ہے تو دل کی زندگی کے ساتھ جینے اور جسم کی زندگی کے ساتھ جینے میں کتنا بڑا فرق اور کتنا بڑا انتر ہے۔ ایک انسان کہ جس نے کبھی اچھی کوالٹی کی چائے نہ پی ہو، وہ اسی پانی والی چائے کو بڑی اچھی چائے سمجھ کر ساری زندگی پیتا رہتا ہے، لیکن جس دن اسے واقعی اچھی اور کڑک چائے مل جائے تو اس دن اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ آج تک میں جو چائے پیتا رہا وہ حقیقت میں چائے ہی نہیں تھی، چائے تو یہ ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ نئے کپڑے پہن کر خوش ہو جاتے ہیں، مہنگے کپڑے خرید کر خوش ہو جاتے ہیں، اچھا کھانا کھا کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ہماری زندگی دوسری چیزوں سے وابستہ ہو گئی ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کی خوشی اور معراج سمجھتے ہیں۔ ہم نے جس دن زیادہ پیسہ کما لیا تو ہم سوچتے ہیں ہاں آج مزہ آ گیا، لیکن اصل میں ہم کو کڑک چائے ابھی آج تک ملی ہی نہیں۔ کاش وہ کڑک چائے، اور اسی کڑک چائے کی تلاش میں ہم لوگ بار بار اس طرح کی محفلیں سجا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کچھ نہیں مگر رب نے اپنے ان نیک بندوں کے اندر بہت کچھ رکھا ہے کہ کاش ان کے ذکر کے سائے میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دے۔ اس لیے کہ جس کی جو پہچان جو چیز بن جاتی ہے نا، اس کو دیکھنے سے اس کی پہچان ضرور یاد آتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، آلو والا، پیاز والا، لہسن والا، کپڑے والا، فلاں حاجی صاحب کپڑے والے، فلاں سیٹ صاحب پیاز والے، فلاں سیٹ صاحب آلو والے کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ آلو، یہ پیاز، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ کپڑا ان کی پہچان بن گیا ہے۔ وہ اس طرح اس سے جڑ گئے ہیں کہ یہ چیزیں ان کی پہچان بن گئی۔ تو اب جب آلو والوں کو دیکھیں تو آلو کی یاد آتی ہے، آلو کا ذکر ہوتا ہے۔ پیاز والے کو دیکھیں، پیاز یاد آتی ہے۔ کپڑے والے کو دیکھیں، کپڑا یاد آتا ہے۔ اور جس طرح ان لوگوں کے لیے پہچان آلو اور پیاز بن گئے، بلا تشبیہ اور 100 بار بلا تشبیہ ان اللہ والوں کی پہچان اللہ بن گیا۔ تو جب آلو والے کا ذکر ہو یا اس سے ملاقات ہو تو آلو یاد آتا ہے، پیاز والے سے ملاقات ہو پیاز یاد آتی ہے، بلا تشبیہ جب اللہ والے سے ملاقات ہو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں اگر انسان بیٹھ جائے اللہ یاد آتا ہے، اللہ والوں کا تذکرہ ہو تو اللہ یاد آتا ہے۔ ایک سمپل سا فارمولہ، اس میں کوئی لاجک اور کوئی فلسفہ نہیں۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے۔ یہی تو ہمارے معاشرے میں رات دن ہو رہا ہے نا، آلو والے کو دیکھ کر آلو والا یاد آ رہا ہے۔ تو اگر اس معمولی چیز سے کوئی جڑ جائے، آلو جیسی معمولی چیز سے اگر کوئی جڑ جائے
تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ معمولی چیز ذہن میں آ جاتی ہے. تو جو خالق سے جڑ جائے، آلو اگر اپنے جڑنے والے کو پہچان دے دیتا ہے، پیاز اگر اپنے آپ سے جڑنے والے کو پہچان دے دیتی ہے، کپڑے اگر اپنے آپ سے جڑنے والے کو پہچان دے دیتے ہیں، تو جس نے ہر ایک کو پہچان دیا ہے، جو خالق کائنات ہے، اگر بندہ اس سے جڑ جائے تو وہ گمنام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. کیوں؟ جو جس سے جڑا ہے اس سے ملاقات کے بعد اس کی یاد آنی ہی آنی. تو یہ رب سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اذا رؤوا ذکر اللہ کا کہ جب انہیں کوئی دیکھے تو اللہ یاد آئے، کہ اللہ جیسی صورت ہے معاذ اللہ ان کی، اس لیے کہ اللہ تو صورت سے پاک ہے. اللہ صورت سے پاک ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اتنا رب کے ذکر میں انہوں نے اپنے آپ کو رچا بسا لیا ہے کہ رب ان کو دیکھتے ہی رب یاد آتا ہے. کیوں؟ جیسے کوئی آلو والا ہے، اب تو ایسے ہی یہ اللہ والے، جس طرح آلو والے کا جوڑ آلو کے ساتھ ہے، پیاز والے کا جوڑ پیاز کے ساتھ ہے، بلا تمثیل اور بلا تشبیہ ان کا تعلق رب کے ساتھ ہے، رب کے ذکر کے ساتھ ہے. اور آلو والوں نے تو بھائی اپنی پوری زندگی آلو کے لیے نہیں لگائی ہے نا. وہ تو صبح ٹھیلا لیا، ٹھیلے پر ڈالا، جب تک بیچ رہا ہے تب تک آلو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی پوری زندگی انہوں نے رب کی بارگاہ میں لگا دی. ان کی زندگی کا کوئی لمحہ رب کے ذکر سے خالی نہیں ہے. تو چند گھنٹے کی آلو کی نسبت اگر آلو والے کو پہچان دیتی ہے، تو جس نے اپنی ساری زندگی خالق کائنات کے لیے قربان کر دی ہو تو خالق کائنات اسے اپنی پہچان کیوں نہیں عطا فرمائے گا. تو اللہ والوں کا ذکر یہ خود اللہ والوں کو تو پہچان دیتا ہی ہے. اللہ کا ذکر یہ اللہ والوں کو تو پہچان دیتا ہی ہے، اور اللہ والوں کا ذکر بھی اپنے سننے والوں کو ایک پہچان عطا فرماتا ہے. اور ہم سب اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی لیے اللہ والوں کے ذکر کی یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں کہ رب ان کے ذکر کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما دے، اور وہ رنگ ہم پر بھی چڑھا دے جو رنگ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب کا، اپنی محبت کا اپنے ان محبوب بندوں پر چڑھایا ہے. سرکار سیدنا سلطان المشائخ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے محبوب بندے ہیں، ایسے محبوب بندے ہیں کہ ان کی پہچان ہی اولیاء کرام کے درمیان محبوب الہی کی بن گئی. محبوب الہی کی، رب کے محبوب. اور یقیناً رب جسے اپنا محبوب بنا لے اس کی خوبصورتی، اس کے حسن، اس کے جمال اور اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. سرکار سیدنا محبوب الہی کے حالات زندگی کے تعلق سے ہم نے جو گفتگو کر رکھی ہے اس ضمن میں ہماری بات یہ جاری تھی کہ سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش یہ بدایوں شریف میں ہوئی، اور پھر اپنی زندگی کے کئی سال آپ نے بدایوں شریف میں گزارے، جس میں والدہ کے ذریعے بھی آپ نے تربیت پائی، اور علاقے کے ائمہ اور علماء کے ذریعے بھی آپ نے تعلیم اور تربیت پائی. اور ایک خاص درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے دلی کا رخ فرمایا. جب آپ دلی شریف پہنچے تو آپ نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، اور چونکہ پہلی مرتبہ جب آپ دلی تشریف لے گئے تو اکیلے تشریف لے گئے. اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں آپ کی والدہ محترمہ بھی تھی، آپ کی بہن بھی تھی، اور ان کے بچے بھی تھے، اور یہ سب آپ ہی کی کفالت میں تھے. تو سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ جب دلی شریف تشریف لے گئے تو آپ نے اس وقت دلی میں کوئی بہت لمبا قیام نہیں فرمایا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جب کسی جگہ مستقل قیام کرنا چاہتا ہے، سکونت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو ایک مرتبہ جا کر وہاں کے حالات دیکھتا ہے. گویا کہ
دلی کا یہ پہلا سفر سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسی طرح کا ایک سفر تھا کہ جس میں آپ چند دن آپ نے دلی میں قیام فرمایا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد پھر آپ واپس بدایوں شریف تشریف لائے، اور پھر دوبارہ اپنی والدہ اور بہن اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ دلی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ بدایوں شریف تشریف نہیں لائے۔ آپ جب دوبارہ دلی تشریف لے گئے تو دلی میں آپ مختلف مقامات پر آپ نے قیام کیا۔ پہلی جگہ پر آپ نے جو قیام فرمایا تو اسی محلے میں حضرت سرکار سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیام پذیر تھے۔ اس سے پہلے بھی یہ گفتگو آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حصہ، جس کا رزق جہاں رکھتا ہے تو اسے اس سے کسی نہ کسی طرح جوڑ دیتا ہے۔ یہ رزق صرف کھانے والی چیز یہ رزق نہیں ہے، مال و دولت یہ رزق نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ کون کس سے بیعت ہوگا، کون کس سے مرید ہوگا، یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے۔ تو پہلی ہی مرتبہ سرکار سیدنا سلطان المشائخ نے دلی میں جس مقام پر قیام فرمایا اسی محلے میں حضرت امیر خسرو بھی رہتے تھے، بلکہ حضرت امیر خسرو کے نانا جان کی بہت بڑی حویلی اس محلے میں موجود تھی۔ تو حضرت سرکار سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر وہاں اس وقت آپ کے ماموں رہتے تھے، اور آپ کے ماموں کہیں اس آبادی سے باہر کہیں ان کی کھیت کھتاری اور زمینداری تھی تو وہ وہاں گئے ہوئے تھے، اور نانا جان کی وہ حویلی خالی تھی۔ تو سرکار سیدنا محبوب الہی کو سرکار سیدنا امیر خسرو نے اسی حویلی میں قیام کے لیے وہ حویلی پیش کی، جبکہ اس وقت اس طرح کا کوئی رابطہ پیری مریدی کا سرکار محبوب الہی کے ساتھ نہیں تھا۔ وہاں قیام ہوا، اس کے بعد میں پھر مختلف جگہوں پر آپ کو اپنی قیام گاہ بدلنی پڑی اور آپ جگہ بدلتے رہے۔ خود اس جگہ چند مہینے رہے، آپ کے ماموں آئے اور ایک ہی رات میں انہوں نے حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی سے گھر خالی کرنے کو کہا، اور آپ نے اسی رات، کوئی بہت زیادہ ساز و سامان ساتھ میں نہیں تھا، زیادہ تر کتابیں تھیں، آپ نے وہ کتابیں لے کر گھر چھوڑ دیا اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اور کئی سال پھر دلی شریف میں رہنے کے بعد بھی آپ کی تعلیم کا سلسلہ وہاں جاری رہا۔ کہاں پر؟ دلی شریف میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، ابھی تو مرید نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایک شناسائی سرکار محبوب الہی کو حاصل ہو چکی ہے۔ کس کے ذریعے؟ ایک قوال کے ذریعے، جس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر قوال۔ بدایوں شریف میں ہی اس کے ذریعے پہلی مرتبہ سرکار سیدنا محبوب الہی نے اپنے پیر و مرشد کا نام سنا۔ اور دوسری شناسائی، وہ جو ایک بزرگ کے ساتھ بدایوں شریف سے دلی چلے، اور وہ راستے بھر جب بھی کوئی خطرے کا مقام آتا تو وہ زور سے پکارتے، یا پیر حاضر باش، اے پیر توجہ فرمائیے، مادر پناہ شما میرویم، اے پیر و مرشد ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے، ہم آپ کی پناہ میں سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو سرکار سیدنا محبوب الہی نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی کس کو پکارتے ہو، کون پیر ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ یہ دوسری شناسائی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے محبت کی اور عشق کی اس ڈوری کو اس طرح مزید مضبوط فرمایا کہ سرکار سیدنا محبوب الہی کو حضرت بابا فرید گنج شکر کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل کا پڑوس بھی عطا فرما دیا۔ دلی میں حضرت نے جہاں قیام فرمایا اسی پڑوس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے چھوٹے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل یہ بھی وہاں قیام پذیر تھے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرشد کی ملاقات سے پہلے ہی مرشد کے ذریعے تربیت اور سرپرستی آپ کو عطا فرما دی۔ حضرت سرکار سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل کے تعلق سے
حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی یاد میں آپ سے زیادہ گم رہنے والا اور ڈوبا ہوا رہنے والا اور اللہ کی یاد میں ان سے زیادہ مستغرق رہنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے زیادہ یاد الہی میں ڈوبا ہوا کسی شخص کو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں رہتا تھا کہ آٹے کا ریٹ کیا ہے، گوشت کیسے ملتا ہے، اور غالباً اسی لیے آپ کو متوکل کہا جاتا ہے۔ نام تو آپ کا نجیب الدین ہے، لیکن آپ کے نام کا لاحقہ کیا ہے؟ متوکل۔ نجیب الدین متوکل، متوکل یعنی اللہ پر توکل کرنے والا۔ اس قدر یاد الہی میں ڈوبے رہتے تھے کہ آپ کو دنیا داری کا کچھ پتا نہیں تھا، آٹے اور گوشت اور دال کا ریٹ آپ کو پتا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں سرکار محبوب الہی ہی ان کے بارے میں کہ ایک مرتبہ عید کے دن ان کے گھر کچھ فقراء ملاقات کے لیے آئے، تو آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے کہ کچھ ہو تو اس سے میں ان کی ضیافت کر دوں۔ تو آپ گھر میں تشریف لے گئے، کچھ نہیں ملا، تو سوچا کہ جو میری جانماز ہے میں اس کو فروخت کر کے جو کچھ حاصل ہو اس سے ان کی ضیافت کر دوں۔ تو جانماز کو دیکھا تو وہ بھی انتہائی بوسیدہ ہو چکی تھی، اور غور کیا تو یہ لگا کہ اس کو بھی بیچ کر کچھ آنے والا نہیں۔ پھر سوچا کہ بیوی کی جو ایک زیادہ کی اوڑھنی ہے اسے بیچ کر کچھ انتظام کروں، تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی اتنی بوسیدہ اور تار تار تھی کہ اسے بھی فروخت کر کے کچھ کام بننے والا نہیں تھا۔ تو بالآخر آپ نے گھر کے اندر سے پانی کے گلاس بھرے اور وہ پانی کے ذریعے ان فقراء کی آپ نے ضیافت فرمائی اور انہیں لوٹایا۔ یہ ایسے اللہ والے تھے۔ تو سرکار سیدنا محبوب الہی ان کے پڑوس میں رہتے تھے، اور ان کے پڑوس میں رہ کر گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے سرکار محبوب الہی کی تربیت کا سامان فرما دیا تھا۔ زیادہ تر آپ کی صحبت میں رہتے، اور یہ اکثر و بیشتر بابا جان کا تذکرہ فرماتے، حضرت سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کا۔ اچھا، سرکار سیدنا محبوب الہی جو بدایوں شریف سے دلی تشریف لے گئے تھے، تو ایک مقصد تو تعلیم تھا، دوسرا مقصد معاش کا کوئی حلال ذریعہ تلاش کرنا بھی تھا، ذریعہ معاش کی تلاش بھی تھی۔ تو آپ نے سرکار سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل سے ایک بار عرض کیا کہ حضور دعا فرما دیں کہ میں کہیں کا قاضی بن جاؤں۔ کیا عرض کیا؟ آپ دعا فرما دیں کہ میں کہیں کا قاضی بن جاؤں۔ سرکار سیدنا محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ حضور دعا فرما دیں کہ میں کہیں کا قاضی بن جاؤں۔ تو تینوں مرتبہ سرکار سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل نے فرمایا قاضی مشو، قاضی مشو چیزیں دیگر شو۔ فرمایا تینوں مرتبہ ان کا جواب یہ تھا قاضی مت بنو، کچھ اور بننا، قاضی مت بنو کچھ اور بننا۔ تو بظاہر تو آپ کو بڑی مایوسی ہوئی، اور اس وقت آپ شیخ نجیب الدین متوکل کے اس فرمان کا معنی نہیں سمجھ پائے، اور وقت گزرتا گیا، اور ابھی تک کئی بار کے ارادے کے باوجود بھی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی بارگاہ سے دلی سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت مسجد کے مینارے سے کسی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ کیا لوگوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رب کی خشیت سے مملو ہو جائیں، پر ہو جائیں، معمور ہو جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو سنتے ہی میرے دل میں جو آگ بھڑک رہی تھی، جل رہی تھی سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی، یہ اور زیادہ تیز ہو گئی اور بھڑک اٹھی، جو ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں گھر گیا اور والدہ سے اجازت لی، اور والدہ سے اجازت لے کر میں نے احرام باندھا۔ کیا باندھا؟ احرام باندھا۔ احرام باندھ کر میں نے سوچا کہ مسجد چل کر
میں 2 نفل ادا کر لوں اور اس کے بعد پھر سفر پر روانہ ہو جاؤں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مسجد پہنچ کر جب میں نفل ادا کر چکا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ احرام شریعت کی نگاہ میں جائز ہے یا نہیں، اس لیے کہ احرام تو حج اور عمرے کے لیے باندھا جاتا ہے، اور میں نے اپنے مرشد کی ملاقات کے لیے احرام باندھا ہے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ یہ احرام جائز ہے یا نہیں۔ تو مسجد کے ایک کونے سے کسی نے چلا کر کہا، العلم حجاب اللہ الاکبر، کہ علم یہ اللہ کی راہ میں بہت بڑا حجاب اور رکاوٹ ہے۔ کیا آواز آئی؟ العلم حجاب اللہ الاکبر، کہ علم رب کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ اور بہت بڑا پردہ اور حجاب ہے۔ تو مجھ کو تعجب ہوا، بظاہر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے جا کر دیکھا تو کونے میں ایک مجذوب، ایک بوسیدہ اور پھٹے پرانے کمبل میں لپٹے ہوئے پڑے ہوئے۔ وہیں کھڑے کھڑے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ علم کیسے حجاب ہو سکتا ہے۔ دل میں سوچا علم کیسے حجاب ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر بڑبڑایا، وہیں جا کر سب پتہ چلے گا۔ تو نفل وغیرہ ادا کر چکے تھے اور اس کے بعد پھر مرشد کی طرف یعنی عجودن شریف کی طرف آپ چل پڑے۔ تو اس کا عقدہ، یہ جو مجذوب سے ملاقات ہوئی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مرشد کے پاس پہنچا تو ایک دن حضور بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ نظام الدین، وہ مسجد میں کسی سے ملاقات ہوئی تھی؟ تو میں نے کہا جی حضور ایسا ایسا ہوا تھا، ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی تھی، کہا وہ ہمارے جمال کا فرزند تھا، ہمارے جمال کا فرزند تھا، حضرت کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ جمال الدین احمد ہانسوی، خواجہ جمال الدین احمد ہانسوی، یہ آپ کے ایسے چہیتے اور مقرب مرید اور خلیفہ تھے حضرت خواجہ جمال الدین احمد ہانسوی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جس کو بھی خلافت دیتے تو اسے فرماتے کہ یہ خلافت نامہ لے جا کر پہلے جمال الدین کو دکھا دینا، اگر وہ یس کر دے تو تم ہمارے خلیفہ ہو، ورنہ تم ہمارے خلیفہ نہیں، قربان جائیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا وہ ہمارے جمال کا کیا ہے؟ فرزند، ہمارے جمال کا۔ اچھا کیا کہتا تھا؟ کہا حضور، انہوں نے کہا العلم حجاب اللہ الاکبر، کہ علم یہ اللہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، بڑا پردہ ہے۔ کہا صحیح کہتا تھا، صحیح کہتا تھا۔ حجاب 2 طرح کے، حجاب ظلمانی اور حجاب نورانی، حجاب ظلمانی اور حجاب نورانی، یعنی جس طرح تاریکی رکاوٹ ہے، اندھیرا رکاوٹ ہے، اسی طرح روشنی بھی رکاوٹ ہے۔ فرمایا جس طرح اندھیرے میں کچھ نہیں نظر آتا نا، ایسے ہی جب زیادہ روشنی ہو جاتی ہے نا تب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ صحیح کہتا تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ کہا حضور جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے علم رکاوٹ ہے، لیکن بڑی رکاوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا صحیح کہا، اس لیے کہ اندھیرا جو رکاوٹ ہے وہ چھوٹی رکاوٹ ہے، مگر علم جو رکاوٹ ہے، نور جو رکاوٹ ہے، وہ بڑی رکاوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اندھیرے میں ہو، جو اندھیرے میں ہو، اس کے سامنے سے نقاب کو ہٹانا اور رکاوٹ کو ہٹانا آسان ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اجالا کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اجالا کر دینا ہے، رکاوٹ ختم ہو جائے گی، پردہ اٹھ جائے گا۔ مگر جو روشنی کے پردے میں ہو اس کے آگے سے پردہ ہٹانا یہ بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اندھیرے میں ہے وہ تو یہ مانتا ہے کہ میں اندھیرے میں ہوں اس لیے رکاوٹ میں ہوں۔ اندھیرے میں چلنے والے کو اپنا رکاوٹ میں ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر جو اجالے میں ہے اس کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ رکاوٹ میں ہے۔ تو جو یہ مانتا ہے کہ میرے آگے پردہ ہے، اس کے آگے سے پردہ ہٹانا آسان ہے،
لیکن جو یہ مانتا ہی نہیں کہ میرے آگے پردہ ہے، اس کے آگے سے پردہ ہٹانا یہ مشکل۔ جب آپ یہ جانیں گے نہیں، آپ علاج کے لیے کب جائیں گے ڈاکٹر کے پاس؟ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ بیمار ہیں، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ بیمار ہیں۔ بیمار کا علاج آسان ہے، لیکن جسے پتا نہ ہو کہ وہ بیمار ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اسی لیے ہوش والوں کا علاج آسان ہے، ہوش والوں کا علاج آسان ہے، ان کو اپنی بیماری کا پتہ ہے، ان کا علاج آسان ہے۔ تو جب تک بیماری کا پتہ نہ ہو، آپ دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے مگر اسے پتہ نہیں چلتا، وہ علاج کے لیے بھی نہیں جاتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیماری تو تم کو بہت دن سے تھی، کیوں نہیں آئے؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ بیمار ہوں، تو میں آتا کیسے؟ تو علاج کے لیے ضروری ہے اپنی بیماری کا احساس اور بیماری کا علم ہونا چاہیے۔ تو فرمایا علم اس لیے بڑا حجاب اور بڑی رکاوٹ ہے کہ علم یہ حجاب ہے، اس کا ادراک ہی لوگوں کو نہیں ہوتا۔ وہ تو سمجھتے ہیں ہم اجالے میں، جب یہاں اجالا ہے، کوئی کہے کہ بھائی اجالے کے بعد بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں، جب اجالا ہے تو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس طرح انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے آگے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پردہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے اگر اندھیرا کسی کے لیے رکاوٹ ہو تو اس کے آگے سے رکاوٹ کو ہٹانا آسان ہے، لیکن اجالا اگر کسی کے آگے رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کو ہٹانا مشکل ہے۔ اسی لیے اس مجذوب نے کہا کہ نور علم یہ زیادہ بڑی رکاوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نورانی رکاوٹ ہے اور جہالت یہ ظلمانی رکاوٹ ہے۔ ظلمانی رکاوٹ کا ہٹانا آسان ہے، نورانی رکاوٹ کا ہٹانا مشکل ہے۔ اسی لیے جہالت کا پردہ مدرسوں کے ذریعے ہٹ جایا کرتا ہے، جہالت کا پردہ مدرسوں کے ذریعے ہٹ جایا کرتا ہے۔ اب مدرسے میں پڑھانے والا استاد بے عمل ہو تو بھی جہالت کا پردہ ہٹا دے گا، باعمل ہو تو بھی جہالت کا پردہ ہٹا دے گا۔ بات آتی ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ کیا استاد اگر باعمل ہو تبھی علم آئے گا؟ نہیں، کالج سے بھی علم ملتا ہے، یونیورسٹیز سے بھی علم ملتا ہے، علم ہر جگہ سے حاصل ہوگا۔ اسی لیے جہالت کا پردہ یہ ہر جگہ سے ہٹ جائے گا، مگر علم کا پردہ ہٹانے کے لیے خانقاہ میں کسی شیخ کامل کی صحبت ضروری ہے، کسی اللہ والے کی، وہ اللہ والا جو کمال کو پہنچا ہوا ہو۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، اسی لیے جہالت اس کا حجاب تو ہٹ جاتا ہے، مگر اس کے بعد اس سے موٹا پردہ آنکھوں پر پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک جاہل، ایک ناخواندہ انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے دل میں رب کا خوف بنسبت پڑھے لکھے لوگوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ راستے تلاش کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ راستے تلاش کر لیتے ہیں، لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ احساس اس کے دل میں ہوتا ہے کہ بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلطی اور خطا نہ ہو جائے۔ لیکن جو پڑھ لکھ جاتا ہے اس کے آگے اتنا موٹا حجاب علم آ جاتا ہے کہ اس سے یہ احساس، یہ ڈر اور یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ راستے بنا لیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ راستہ بنا لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہالت جو ہے وہ بھی پردہ ہے، علم جو ہے وہ بھی پردہ ہے، مگر جہالت یہ باریک پردہ ہے اور علم یہ موٹا پردہ ہے۔ اسی لیے سرکار سیدنا محبوب الہی کو اس مجذوب نے کہا العلم حجاب اللہ اکبر، کہ علم اللہ تک پہنچنے کی راہ میں زیادہ بڑی رکاوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت میں کچھ بھی پاس نہیں، یہ احساس ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، میں جاہل ہوں، لیکن علم آنے کے بعد وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ احساس ہے میرے پاس علم ہے، میرے پاس نالج ہے، میرے پاس ادراک ہے، میرے پاس شعور ہے۔ وہاں احساس تھا نہیں ہے، یہاں احساس ہے، اور جب ہے آ گیا تو پھر مزید تلاش سے وہ رک جاتا ہے، جبکہ اب زیادہ بڑی تلاش کی ضرورت ہے۔
سرکار سیدنا محبوب الہی اتنا علم حاصل کر چکے تھے کہ بڑے سے بڑے عالم بھی آپ کے سامنے بیٹھ کر پوری دلی میں آپ کا مقابلہ کوئی عالم نہیں کر سکتا تھا بحث میں. بحاس نظام الدین آپ کو کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ نظام الدین بحاس. یعنی کوئی عالم پورے دلی میں آپ کا مقابلہ اور آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا تھا. اتنا علم حاصل کر لینے کے باوجود بھی آپ سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیوں؟ اس احساس کی وجہ سے کہ ابھی میرے پاس کمی ہے. اور دوستوں، کمی کا احساس ہی آپ کو کچھ اور حاصل کرنے کا جذبہ آپ کے اندر جگاتا ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بوتل بھر گئی تو اب آپ نل کے پاس کھڑے نہیں رہیں گے. آپ بوتل نل کے پاس کب لے جائیں گے؟ جب آپ کی بوتل خالی ہوگی. جب آپ کی بوتل بھر جائے گی تو اب آپ مزید ایک لمحہ نل کے پاس کھڑے رہنا گوارا نہیں کریں گے. تو علم حاصل کر کے اگر ہمیں یہ احساس ہوا کہ اب ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے تو سمجھ لیں یہ علم حجاب بن گیا. اور اگر اس علم نے سمندر کے پانی کی طرح اور پیاس بڑھا دی تو یہ علم حقیقت میں علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم منزل نہیں ہے. علم منزل نہیں ہے. اگر آپ کا علم آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اب بھر گیا، کچھ بن گیا، میرے پاس کچھ آ گیا، مطلب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں منزل تک پہنچ گیا، آگے مجھے ضرورت نہیں. مگر علم منزل ہے ہی نہیں. علم تو کسی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو علم حاصل کر لینے کے بعد سمندر کے پانی پینے والے کی طرح اگر ہماری پیاس نہیں بڑھتی تو یقیناً ہم تو اپنے آپ کو کامل، مکمل اور اکمل سمجھ کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے اور وہ تڑپ ختم ہو جائے گی. مگر ان اللہ والوں کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مدرسے کا علم یہ منزل نہیں ہے بلکہ منزل رب کی ذات ہے. اس لیے علم حاصل کرنے کے بعد کتابوں کا علم حاصل کرنے کے بعد اب رب کا علم اور رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ذات کی بارگاہ کا سفر کرنا ضروری ہے جو رب کو جاننے والا ہو، جو اللہ والا ہو، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو. اور اسی علم کی تلاش میں سرکار سیدنا محبوب الہی بارگاہ سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف چلے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کے سفر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی وہ تشنا لبی، وہ تشنگی اور حقیقت کی وہ پیاس عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح کی انا، ہر طرح کے کمال اور ہر طرح کی لبریزی کے احساس سے دور اور نفور ہو کر ہمیشہ اپنے آپ کو نامکمل اور ناتمام تسلیم کر کے ہم رب کی معرفت کی راستے میں بڑھتے جائیں اور ہماری زندگی میں موت سے پہلے وہ دن آئے کہ جب ہمیں رب کی بارگاہ کا قرب میسر آئے اور رب کی بارگاہ کا وصول میسر آئے. اللہ تبارک و تعالی سرکار سیدنا سلطان المشائخ اور سرکار سیدنا شیخ المشائخ کے صدقے ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں چلنے کی سچی تڑپ اور اپنے ذکر کی برکتوں سے دنیا میں، قبر میں، حشر میں مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.